السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج قرآن کریم کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کے غرض سے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے اس سورۃ پاک یعنی سورۃ نبا کی 2 مجلسیں ہو چکی ہیں، جس میں ان لوگوں کے جوابات اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے دیا جو لوگ قیامت کے منکر تھے، اور آج بھی جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کا جواب اس سورۃ پاک میں موجود ہے۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آخرت کی وہ باتیں جو ہونے والی ہے اور یقینی ہے، جس میں جہنم کے وہ حالات بھی بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کہیں قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ جہنم کے بھی حالات بتا دیے جاتے ہیں، اور جب کبھی جہنم کے پہلے تذکرے ہوتے ہیں تو کبھی ساتھ ہی میں جنت کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، تاکہ دونوں حالات اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے، دونوں کی کیفیت سامنے آ جائے، اور پھر لوگ اپنے زندگی میں سوچیں اور پھر عمل کریں اور اختیار کریں کہ ہم کو کون سا مقام چاہیے اور کون سے جگہ چاہیے۔ دونوں بالکل صاف آئینے کی طرح ذکر ہے، لہذا پہلے جہنم اور جہنمیوں کے تذکرے، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے، ان کی تمام وہ حالات بہت ہی مختصر لیکن جامع طریقے سے بیان کیا گیا۔ اب جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین گویا کہ بشارت، خوشخبری دیتے ہوئے یہ فرمایا، ان للمتقین مفازا۔ تقوی والے لوگ، متقی لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس دن، یعنی انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو لوگ تقوی اختیار کیے، جو لوگ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیے، ہر اس کام سے بچیں جس سے بچنا نہایت ہی ضروری تھا، ہر اس باریک اور اس پہلو سے بھی ایک آدمی اپنی زندگی کو بہت ہی بچایا، صاف ستھرا رکھا کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہات کی بھی گنجائش تھی، یعنی وہ تقوی کے اعلیٰ درجے اختیار کیا، متقی بنا، اللہ سے ڈرا، یہ ساری چیزوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اس دنیا میں گزارا، صرف اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن میرے لیے کامیابی ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، اس دن جو جیت ہوگی، جو
کامیابی ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے خاص کر کامیابی ہوگی جو لوگ اس دنیا میں رہ کر کے دکھ تکلیف مصیبت پریشانیوں ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم احکامات پر پابندی سے چلے ہو، ان کے لیے کامیابی ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ناکامی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر زندگی گزارے، وہ کل ناکام ہوں گے، وہ کل کسی طرح ان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کیا کامیابی ہوگی، لہذا وہ کامیابی جو ہے وہ ہے جنت، وہ جنت۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہی آج ہم سب کا مقصد بھی ہے۔ ہم آج کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، مقصد یہی اللہ راضی ہو جائے اور کل اس دنیا سے جانے کے بعد وہ کامیاب اور وہ کامیابی کی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیں وہ جنت مل جائے، جس کے لیے ہر ایک آدمی کی ہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس دنیا سے کوئی آدمی مرتا ہے اور دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ کتنا کیوں نہ گنہگار ہو اور گناہ کر کے گیا ہو، پھر بھی ایک مسلمان ایک مومن بھائی کے لیے یہی حق ہے کہ اس کے حق میں جنت کی دعا کی جائے۔ لہذا لوگ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ پتہ چلا کہ یہ جنت میں جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیابی یہ ہے اور وہاں کی جنت کی نعمتیں یہ ہے، جس طرح سے جہنم اور جہنمیوں کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے بارے میں ذکر فرمایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت میں جو نعمتیں ایک جنتی کو حاصل ہوگی اس کا ذکر اللہ یوں فرمایا، حدائق وعنابا، باغ اور انگور، یہ باغات ان کے ہوں گے، ان کے باغات ہوں گے، حد نظر جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی جنت ہوگی اور اس کے باغات ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوگی، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی نہریں والی جنت ہوگی جہاں پر ایک ادنا درجے کے چھوٹے درجے کی بھی جنتی کو یہ نعمتیں حاصل ہوگی۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، جن کے تقوی اور جن کے درجات بہت بلند ہوں گے اور جن کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، ان کی بات تو الگ، لیکن ایک ادنا چھوٹے درجے کی بھی جنتی کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حدائق وعنابا، کہ انگوروں والا باغ ہوگا اور مختلف انواع و اقسام کے باغات اس کے سامنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہریں ہوں گی، 4 نہریں، جنات تجری من تحتها الانہار، دودھ کا، پانی کا، شراب طہور کا، شہد کا، یہ سب نہریں بالکل بہتی ہوئی جنتیوں کے محل کے نیچے سے وہ گزریں گی، اور ہر ایک جنتی بڑی آسانی سے اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہے گا ان نہروں سے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی اور اتنے سہولت کے ساتھ وہاں ان نعمتوں کو اپنے مہمان جنتیوں کو پہنچائے گا۔ حدائق وعنابا وکواعب اترابا، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ساتھ ساتھ نوخیز ہم عمر لڑکیاں بھی ان کو حاصل ہوگی، یعنی ایک جنتی کو اللہ رب العالمین نے جو جنت میں حوروں کی نعمت عطا فرمائے گا وہ ایک عجیب و غریب خوبصورت اور اس کے حسن و جمال کی بڑی عجیب و غریب کشش ہوگی، ایسی عورتیں بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں جنتیوں کے لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں اور ساری نعمتیں وہاں رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں چھلکتے ہوئے پیالے، یعنی پینے کے لیے شراب طہور، دودھ، شہد، جو بھی وہ چاہیں گے ان کے پاس میں وہ پیالے آئیں گے اور وہ اپنے طور پر میں جو چاہیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
وہاں کوئی غیر غلط باتیں نہیں سنائی دی جائے گی اور نہ کوئی جھوٹ بولے گا۔ آج دنیا میں ان چیزوں کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہے، اور اس دنیا میں ہر طرح کے لغو بیکار بیہودہ باتوں کے سن کر کے کبھی دل میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، کبھی لوگ جھوٹ ہو بہتان اور اس طرح کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو لوگ پریشان کرتے ہیں اور سننے سنانے کا یہاں موقع ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام خرابیوں سے جنت کو پاک صاف رکھا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کوئی غیر غلط بات نہیں، کوئی دل میں تکلیف آنے والی بات نہیں، کوئی کسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر کوئی جھوٹ بہتان لگا کر کے کسی کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہیں، بلکہ وہاں سچائی ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کا حمد ہوگا، ایک دوسرے سے خوشیوں کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے پر سلامتی کی دعائیں دیں گے، لیکن بیہودہ کلام وہاں نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں ہم لوگ اپنی زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں لوگوں کو کہہ کر کے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، سننے کا یہاں موقع ملتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، وہاں ان تمام چیزوں سے ہم سب بالکل اور جنتی لوگ بالکل کیا ہوں گے؟ پاک صاف ہوں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک عطا یعنی وہ نعمتیں ہوگی۔ حسابہ مطلب ہر ایک کو اس کی نیکی کے مقدار، اس کے درجے عطا کیے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی جس طرح سے اس دنیا میں نیکیاں کیا ہوگا، جیسا کہ جنت میں درجے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو وہاں پر وہ چیزیں، وہ نعمتیں اور وہ جگہ ان کو حاصل ہوگی۔ حسابہ کے مطلب مفسرین علماء کرام یہی لکھتے ہیں کہ جتنا آدمی اس دنیا میں جنت کے لیے تیاری کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلا ہوگا اور اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا ہوگا، تو کل اس کے جیسی نیکیاں ہوگی اسی طرح درجات بھی ان کو دیے جائیں گے اور ان کو اسی مقام پر رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بالکل اس دنیا میں کم نیکی کیا ہو اور ایک آدمی اس دنیا میں بہت ساری نیکیاں کیا ہو، دکھ تکلیف برداشت کر کے تقوی کا اعلیٰ معیار اختیار کیا ہو، تو دونوں کو برابر درجے پہ نہیں، بلکہ ان کے درجات ہوں گے۔ انبیاء رسول کے درجے الگ ہوں گے، صحابہ کے درجے الگ ہوں گے، عالم علماء کے درجے الگ ہوں گے، اسی طرح سے سچے تاجروں کے درجہ الگ ہوگا، نیک اور متقی پرہیزگار مرد عورتوں کے جنت کے درجات الگ ہوں گے، سب کے ہوں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کو کم کر کے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو گھٹا دے گا یا اسی طرح سے کسی طرح سے ان پر کوئی ظلم ہوگا، نہیں، بالکل نہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، لہذا قرآن کریم میں متقیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے جنت کی وہ ساری نعمتوں کو ایک بہت ہی جامع اور مختصر انداز میں یہاں ذکر فرمایا ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں سورہ رحمان کی تفسیر اور اس موقع پر میں نے جنت کے وہ حالات بتائے ہیں۔ اگر کسی کو سننے کا اور جنت کے شوق ہو تو سورہ رحمان کی اس تفسیر میں جو میں نے رمضان المبارک میں ذکر کیا ہے وہاں سنیں، انشاءاللہ تشفی بخش جنت کے حالات اور وہاں کی نعمتوں کی باتیں ملے گی، جس سے بہت ہی اطمینان اور ایک شوق پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اچھی چیزوں کے سننے سے آدمی میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، بری چیزوں کے سننے سے آدمی میں ایک نفرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے جنت جو اللہ نے سب سے اعلیٰ چیز بنایا ہے، دنیا سے جانے کے بعد آج اس کے تذکرے کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جہنم کی اس طرح سے ہم لوگ اس میں جانے کے اور اس کے عمل کے اس طرح ہم لوگ دلدادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی جنت کے شوق نہیں پیدا ہوتے ہیں، بس اس بھروسے پہ ہیں کہ مر جائیں گے کوئی دعا کر دے گا ہمیں جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، اتنی آسانی کے ساتھ یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی، اتنی آسانی سے جنت نہیں مل جائے گی کہ بس کوئی دعا کر دیا تو کام ہو جائے گا۔ ہاں،
اللہ اگر چاہے گا تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن صرف اس پر اکتفا کر لینا آدمی کا کہ نہیں دعا کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ جیسے آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارے پیر صاحب، ہمارے کوئی فلاں صاحب، ہمارا کوئی فلاں صاحب اگر دعا کر دیے تو میرا کام ہو جائے گا۔ اگر اتنے اس سے یہ کام آسانی سے حاصل ہو جاتی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اور آج تک کے امت کے ان متقیوں پرہیزگاروں کو اتنی جہد اور اتنی مسلسل کوششیں نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ دعاؤں سے کام کر لیتے اور کام ہو جاتا نہیں۔ بلکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، جنت کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک تقوی کی بات بتا کر کے ساری نیکیوں کی طرف اشارہ کر دیا، جس میں ایمان کا اعلیٰ درجہ ہونا، جس میں عبادت کے سب سے اعلیٰ درجے اور اس کی پابندی ہونا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے ساتھ ساتھ معاملات میں بہت ہی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہو، اسی طرح سے آخرت پر بالکل یقین ہو کہ یہ ہونا طے ہے۔ لہذا تقوی کی نسبت سے وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے، لہذا کرنا ضروری ہے، تبھی جنت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کون؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں جو جنت کو ملے گی، تمہیں ملے گی، اور جنت میں جنتیوں کو جو چیزیں حاصل ہوگی یہ اس رب کی طرف سے ہوگی جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ وما بینہما الرحمن، اور ان دونوں زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک، سب کا رب اللہ ہے، اس کی طرف سے یہ ملے گی۔ پتہ چلا کسی اور کی طرف سے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ آگے اللہ صاف بتا دیا وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یعنی وہ رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے اسی کی طرف سے یہ جنت کی نعمتیں تجھے حاصل ہوگی۔ لیکن یاد رکھو لا یملکون منہ خطابا، یعنی اللہ کے سامنے کسی کی طاقت مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کلام کر سکے گا، یعنی یہ کہہ کر کے اللہ اس کو بھی جنت دے دے، اللہ اس کو بھی جنت دے دے، اللہ اس سے بھی جنت دے دے، نہیں، بلکہ ہاں اگر اللہ رب العالمین، جیسا کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے اگر اجازت ملے گی تبھی وہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کے ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کہہ دے، وہ کسی طرح سے کہہ دے کہ ہم اس کو بھی لے کر کے ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ دنیا میں ہم اس کے ساتھ رہتے تھے، نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ بلکہ میرے بھائیو بزرگوں، اپنے اعمال کی بنیاد پر وہاں ہر ایک آدمی کے ساتھ معاملہ پیش ہوگا۔ لہذا اللہ نے اپنی طاقت، اپنی جلالت اور اپنی اس کیفیت کو ذکر فرما دیا کہ تم یہ گمان کر کے مت رہنا کہ کسی کے کہنے سے اور کسی کے ہو جانے سے میرا بھی کام بن جائے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین اس قدر اپنے رعب و دبدبہ میں ہوں گے کہ ہاں کسی کو کوئی چیز وہاں پر میں کہنے کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں بہت ہی تفصیلات ہے میدان محشر کے سلسلے میں کہ کسی نبی کو بھی ہمت نہیں ہوگی اس وقت کہ اللہ رب العالمین سے کلام کرے، صرف اور صرف پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گنجائش اور یہ اجازت ملے گی، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے صاف فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ علماء مفسرین یہاں فرمائے کہ یہاں اللہ نے رحمان لایا، اس سے پتہ چلا کہ کل میدان محشر میں بھی اللہ کی رحمت اسی کو حاصل ہوگی جو بہت ہی خوش نصیب بندہ ہوگا، اور یقیناً اللہ رحم کرے گا، وہاں پر اللہ رحیم ہے، وہ رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ جس سے چاہے گا وہ چھوٹی سی نیکیوں پر بھی اس کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اگر
چاہ لیا تو پھر بہت سارے سوالات بھی اس سے کر کے اس کو روک دیا جائے گا۔ یہ سب رحمان کی طاقت ہے، رحیم کی وہ صفت ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے کسی کے اوپر بھروسہ کر کے، کسی پر امید باندھ کر کے دنیا میں گناہ مت کیجئے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بس اللہ کے جس پر کرم اور مہربانی ہو جائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ فرمایا اس دن کی کیفیت، اس دن کے حالات، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو روحیں اور فرشتے بھی سب باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس قدر اللہ رب العالمین کا رعب و دبدبہ، جلالت، جس کی بنیاد پر روح اور ساتھ ساتھ فرشتے سب کھڑے ہوں گے، سب ہوں گے، ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے۔ یہاں روح سے علماء مفسرین فرمائے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ہی اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے سے تمام انبیاء رسول کے پاس اپنی وحی اور پیغامات بھیجے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے بھی کل میدان محشر میں سب بسب ہو کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم اور آپ کہاں کے ہوں گے؟ آج ہم لوگ چند مہینوں کی نیکیاں، سال میں ایک مرتبہ کی نیکیاں، ہم لوگ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ نہیں بہت توجہ دھیان ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے اعمال سے وہ ساری چیزیں پتہ اور معلوم ہو جاتی ہے کہ آج کے دور کے مسلمان جنت کی تیاری میں کتنے لگے ہوئے ہیں، آج کے دور کے مسلمان ہم سب کتنے اپنے ظاہر اور باطن کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، وہاں میدان محشر میں اچھے لوگوں کی کیفیتیں بدل کر کے رہ جائے گی۔ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، جو وہ فرشتے جو معصوم ہیں، ان سے خطا غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے فرما برداری میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں یہاں تذکرہ کر کے اشارہ اس طرف کر دیا، انسانوں تم تو خطا گناہوں سے ڈھکا ہوا ہے، تو یہ خطا کا پتلا ہے، تمہارے پاس میں ساری چیزیں ہیں، پھر بھی یاد کرو کل میدان محشر میں تم کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کسی سے کلام نہیں فرمائیں گے، کسی کو بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت میں سارے لوگ اپنے اپنے حالات پہ بہت ہی مشکل کی کیفیت میں ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی لیے کبھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہاں تو جب ہماری طبیعت میں ذرا سی بھی بے قراری، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول اٹھ کر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کی دیدار کر لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کبھی بلا لیتے ہیں، یہاں تو لمحہ وقت بر وقت ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، تسلی ہوتی رہتی ہے۔ اس میدان محشر میں کیا حال ہوگا میرا؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جس بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنے گھر کے چھت پر کھڑا کرایا، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوچھا، اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ آج جب جنت کا میں سیر کر رہا تھا تو تیری چلنے کی آہٹیں مجھے آگے محسوس ہو رہی تھی، تیری جوتیوں کی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لگ رہا ہے مجھ سے آگے بھی کوئی چل رہا ہے، جوتیوں کی ایک آہٹ چلنے کی مجھے محسوس ہو رہی ہے، کون ہے وہ آدمی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یا آپ کے بلال، آپ کے غلام آگے اس کی جوتیوں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کے ایمان لانے کا داستان بہت ہی دل ربا اور دل خیز ہے اور بڑی عبرت ناک ہے، اس بلال حبشی کے بارے میں سوچئے ذرا، وہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، وہاں کیا ہوگا میرا، وہاں ہمارے حالات کیا ہوگی، وہاں ہم
آپ سے کیسے ملیں گے، ملاقات کی کون کون سی جگہ ہوگی، اے میرے آقا ذرا بتا دیجئے، تاکہ اس پریشانی کے عالم میں اگر چین سکون حاصل کرنا ہوگا تاکہ میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا، آپ کو جا کر کے دیکھ لوں گا، تاکہ کچھ پریشانیاں ٹل جائے گی، ہٹ جائے گی، ذرا سکون میدان محشر میں معلوم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج سوچئے جس بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز اور صدا پر اللہ دنیا کے نظام کو بدل دیا کرتا تھا، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کے اذان اور کلمات پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، وہ بلال حبشی پوچھ رہے یا آقا مجھے بتا دیجئے کل میدان محشر میں آپ سے میری کہاں ملاقات ہوگی، کہاں ہم آپ کا دیدار کر سکیں گے؟ آج ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، پانچوں وقت کی نماز چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں، قرآن کو کنارے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حرام حلال کو بغیر فرق کیے ہوئے کھا پی کر کے زندگی گزار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کو دلوں کو تکلیف اور دلوں کو توڑ کر کے بیٹھے ہیں، کتنوں کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، کتنی راتیں گناہوں کی گزار کر کے بیٹھے ہیں، کتنے دین کے اجالوں میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے بیٹھے ہیں۔ اطمینان ہے کہ ہم میدان محشر کا بیڑا پار کر لیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہاں دیکھ لینا، اگر میں مل گیا میدان محشر میں پل صراط پر ذرا دیکھ لو گے، وہاں مل جاؤں گا تجھ سے، اگر وہاں نہیں تو حوض کوثر پر ملوں گا، وہاں نہیں تو عدالت خداوندی جہاں اللہ رب العالمین کی عدالت میزان، جہاں نیکیاں تولی جائے گی اور جہاں گناہ کے فیصلے ہوں گے، وہاں دیکھ لینا، وہاں دیکھ لینا، وہاں دیکھ لینا، مل جاؤں گا کہیں تمہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ وہ مقامات ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پر بڑی پریشان ہوں گے لوگ، بہت تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو دیکھ لینا، پل صراط کے پاس کھڑا ہوں گا میں، اور اس وقت تک کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ میں اپنی امت کو پل صراط سے گزار نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر! جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اتنی تمنا اور اتنی آرزو اور اس قدر اپنی امت کو پار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھان کر کے بیٹھے ہیں، آج اس رسول کی امت اپنے رسول کو بھول کر کے بیٹھی ہے۔ جہاں پانی کا تڑپ تڑپ سے قطرے قطرے کے لیے ہم لوگ تڑپیں گے، وہ پیارے آقا فرماتے ہیں اے بلال حوض کوثر پر آ کر کے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا۔ اس حساب و کتاب اور عدالت کی اس جگہ پہ جہاں پر اچھے اچھے لوگوں کے لیے حالات بڑے خراب ہوں گے، پیارے آقا فرماتے ہیں بلال وہاں دیکھ لینا، اس لیے میں وہاں کھڑا رہوں گا اس وقت تک کہ جب تک کہ میرے پروردگار میرے اللہ میری امت کے حساب و کتاب فائنل نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی نیکی کمی ہو جائے گی تو اس وقت میں اپنے رب سے سفارش کر کے اس کی نیکی کو بڑھانے کی کوشش کروں گا اور اس کو بخشش کروا دوں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اس رسول کو بھول گئے ہو، میری ماں بہنوں، اس رسول کے احکامات سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ اس میدان محشر کے حالات اور اس کیفیت کو جہاں اچھے اچھے لوگوں کو بولنے کی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے وقال الصواب، ہاں اسی کو اجازت ہوگی جو صحیح اور سچ بولے گا۔ پتہ چلا سچائی کے ایک بہت بڑا درجہ ہے، اس میں ایک نجات ہے، اس میں ایک حقیقت ہے۔ آج ہم لوگ جھوٹ پر اپنی زندگی کا ایک معیار اور بنیاد قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارا صبح سے شام تک کے جھوٹ کے بغیر کوئی زندگی کو لمحات نہیں گزرتے ہیں۔ سچائی کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ آگے اللہ فرمائے ذالک یوم الحق، یہ وہ دن جس دن فرشتے کھڑے ہوں گے، جس دن ملائکہ کھڑے ہوں گے، جس دن جبریل روح الامین کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھو یہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اللہ اکبر! اللہ فرمایا کیا پیارا جملہ، فمن شاء، اب جس کو چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے پاس کو اچھا ٹھکانہ بنا لو۔ فمن شاء اتخذ، دونوں حالات بتا دیے، جہنمیوں کے بھی، جنتیوں کے بھی، جہنمیوں کے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے بھی، اور جنتیوں کے ساتھ جو اللہ کا خاص کرم رحم ہوگا وہ بھی، ساری چیزیں بتا دیا ہوں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کو چاہیے
جو جنت کے شوقین ہے وہ ٹھکانہ جنت میں بنا لے، جو اللہ سے بغاوت، نافرمانی اور اپنی مرضی، اپنی خواہشات پر زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اسی دنیا سے طے کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ نے طے کرنے کا حکم دے دیا، چوائس کرنے کا، پسند کرنے کا۔ اللہ نے یہاں ہم سب کو دونوں راستے بتا دیا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بنا لو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بہتر، عرش کے سائے میں اپنی جگہ بنا لو، میدان محشر میں سکون کی حالات بنا لو۔ میرے بھائیو بزرگوں، رب کو اپنے سجدوں سے منا لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، ورنہ وہاں اور دوسری چیزوں سے کوئی ٹھکانہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ آگے اللہ خود فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ بے شک تم کو میں نے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، یعنی وہ عذاب ہو کر کے رہے گا۔ اور دنیا میں آج کل ہم لوگ سب مشاہدہ اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور موت کی کیفیت اور گھڑی میں اور موت کی حالات میں وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، آپ کی شفقت، آپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ موت سے، قبر میں جانے سے پہلے اللہ عذاب نہیں دکھاتا ہے، وہ پردہ فرما دیتا ہے۔ ورنہ آج ہم سب اتنے گنہگار ہیں کہ اسی وقت سے عذاب اگر ظاہر ہو جائے تو پھر ہم سب کی عزتیں خاک میں مل کر کے رہ جاتی۔ اسی لیے کبھی صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، اگر قبر کی حالات اللہ ہم سب کو بتا دیتا یا سنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم لوگ اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم کو اللہ قبر کی حالت اور قبر کی کیفیت اور وہاں کی چیزیں سنا یا دکھا دیتا تو اپنے بھائیوں کو تم قبر میں نہیں ڈالتے بلکہ کسی جنگل میں، ویرانے میں پھینک کر کے چلے آتے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ صاحب فرما انا انذرناکم عذابا، یہ ڈرانے والا کون ہے؟ یہ ڈرانے والا کوئی حکومت کا آدمی نہیں، یہ ڈرانے والا ہمارا کوئی آقا اور کوئی دکان کا اور کمپنی کا مالک نہیں۔ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ نہیں، یہ ڈرانے والا ہمارا استاد نہیں، یہ ڈرانے والا کون؟ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ زندگی، یہ موت، یہ جنت، یہ جہنم، جو پوری قوت اور قدرت کا مالک ہے، وہ پروردگار فرما رہا ہے، وہ فرما رہا ہے ہم تم کو ڈرا دیے، خبردار کر دیے، اب بچنا یا نہ بچنا تیرا کام ہے، اور وہ عذاب بہت قریب ہے، قریب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اگر آج کوئی دنیا والا آدمی اگر ڈرائے گا تو اس کا کچھ اس میں مفاد ہوگا یا اور کوئی چیز ہوگی، ہم اس سے نہیں ڈریں گے یہ کہہ کر کے ٹال دیں گے، لیکن وہ ڈرا رہا ہے، وہ خبردار کر رہا ہے، وہ خبر دے رہا ہے جس کی بات میں سچائی ہے، جس کی طاقت کو کوئی ہلا نہیں سکتی ہے، جس کے اندر میں خاموش انقلاب لانے کی طاقت ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہواؤں کا مالک ہے، جو چاند اور سورج کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس لیے یقین کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس دن دیکھ لے گا آدمی جو کچھ اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا نیکی، وہ دیکھے گا اپنے ہاتھ سے، جو گناہ بھیجا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ علماء مفسرین، محدثین فرماتے ہیں تمہاری نیکیاں کل قیامت میں شکلوں میں نظر آئے گی، شکلوں میں نظر آئے گی۔ جو نیکی کرو گے وہ شکلوں میں دکھائی دے گی، اس وقت تعجب کرو گے یہ ہے کیا چیز۔ قبر میں جب فرشتہ سوال کرے گا اس وقت نماز ہمارے پاس ایک شکل کی کیفیت میں آئے، قرآن کریم شکل کی کیفیت میں نظر آئے گی۔ فرشتے جو سوال کرنے کے لیے آئیں گے وہ دیکھ کر کے، اس شکل کو دیکھ کر کے چلے جائیں گے اور واپس ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں سے سوال و جواب بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ نماز وہاں تیار ایک شکل میں، قرآن وہاں تیار ایک شکل میں، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر یہ سوال و جواب ایک انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ نیکیاں جو آج ہم لوگ رات کی اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں چھپ کر کے دل سے اخلاص کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں، اگرچہ اس کو یہاں نظر نہیں آتی وہ کیفیت، لیکن کل میدان محشر
میں شکلوں میں نظر آئے گی، وہاں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور جب تک اس ہاتھ میں طاقت ہے، جب تک زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے، اچھے کام کر لیجئے۔ ہاتھ میں دولت طاقت ہے، ذرا اچھے کام کر لیجئے، اپنے ہاتھوں سے جنت کو سنوار لیجئے۔ اس بھروسے پر مت رہیے کہ کل میری اولاد کر دے گی، میرے خاندان والے کر دیں گے، میرے رشتہ دار والے کر دیں گے۔ نہیں، یہ صرف اور صرف 3 دن فاتحہ پڑھ کر کے مزے کے کھائیں گے، کھلا دیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ باقی معاملات میں کوئی شریک تک نہیں ہوگا۔ اور خاندان اولاد پر بھروسہ کر کے گناہوں کی زندگی مت گزاریے، نہ وہاں کوئی کام آنے والا ہے اور نہ کوئی وہاں مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے نیکی جمع کر لیجئے، خزانہ بنا لیجئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی چلا جاتا ہے، کچھ ایسے کام ایسی چیزیں نیکی کا جاری کر کے جاتا ہے، جو چلا تو جاتا ہے لیکن نیکیاں اس کو وہاں بھی ملتی رہتی ہے۔ ایسی زندگی بنا لیجئے کہ اگر جائیں یہاں سے تو کچھ ایسے کام ہو، ایسی نیکی کا ذریعہ ہو، ایسے دین اور اسلام کی خدمت کا ایک ایسا لائن ہو جہاں پر لوگ چلیں گے جس کی نیکیاں ملے گی اور وہاں اس کا ثواب ہم کو اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کیجئے، اپنے ہاتھوں سے جنت کو سنواریے، اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کو بجھا لیجئے، ورنہ کوئی پانی چھڑک کر کے بجھانے کی چیز نہیں ہے کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر۔ کیوں؟ لوگ جانتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں ہماری نیکیاں ضرور کام آئے گی، اور آج ہم لوگ اسی امید سے کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں ضرور کام آئے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دنیا کی آسائش، آرام، راحت اور سکون نہیں چاہتے تھے، وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اگر ان کے پاس میں زیادہ کوئی نعمتیں دکھائی دیتی تھی یا کوئی بہت ہی زیادہ چیزیں، سامان یا رہنے سہنے کی آسانیاں نظر آتی تھی تو صحابہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں کل آخرت میں ہماری کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ اللہ صلہ یہی نہ دے دے اور کل وہ چیز وہاں حاصل مجھے نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کبھی اگر سفر میں ہوتے تھے یا کبھی مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، گھر میں ہوتے تھے یا کبھی کسی محفل و مجلس میں ہوتے تھے، اور اگر ان کو شربت پیش کی جاتی تھی تو آپ شربت کو ہاتھ میں لیتے تھے، کپ کپا جاتے تھے، آنکھ سے آنسو اترنے لگتا تھا، رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آنسو کے قطرات شربت میں مل جایا کرتے تھے اور اسی حالت میں اس کو پی جایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے وہ امیر المومنین، اللہ اکبر، ان کی حکومت آدھی دنیا پر جن کو جنت کی بشارتیں بے شمار اور کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اسی حالت میں اس شربت کو پیتے تھے، روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ کہتے تھے کہیں اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں میری نیکیوں کا صلہ اور بدلہ ان نعمتوں کے ذریعے سے نہ ادا کر دے جو کل قیامت کے دن پھر ہمیں وہ نیکیاں اور وہ ثواب نہ مل پائے۔ اسی لیے ڈرتا ہوں، اسی لیے روتا ہوں، اسی لیے سوچتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی حالات کو خوبصورت بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو دوسروں کی نظر میں بہت اچھا بنانے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو ساری چیزیں دنیا ہی میں دے دے اور دنیا ہی ہماری ہو جائے، آخرت بنے یا نہ بنے اس کی فکر نہیں۔ وہ لوگ آخرت کی چیزوں کی قدر کرنا جانتے تھے، اسی لیے وہ روتے تھے۔ کیوں؟ آگے ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے کل وہاں کاٹیں گے، جو کچھ اس دنیا میں نیکی کریں گے اس کا صلہ وہاں ملے گا، اور اگر نہیں تو پھر دیکھیے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، جس وقت میں کافر کہے گا وہاں پر یا لیتنی کنت ترابا، جنت کے حالات، خوفناک منظر، وہاں جنت کی وہ پکڑ دھکڑ اور وہاں کی عذاب، وہاں کے کھانے پینے چیزیں کہ جب جہنمی وہ کافر دیکھے گا اور اس ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے تاکہ آج مجھے یہ حساب و کتاب اور یہ عذاب کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک جاندار کو میدان محشر میں حاضر کرے گا
خدا نخواستہ اگر کوئی جاندار کوئی کسی کو ذرا تکلیف اور اگر وہاں بدلہ لینے دینے کی کیفیت ہوگی تو اللہ ایک دوسرے کے بدلہ دلا کر کے پھر حکم دے گا اور وہ سارے جاندار جانور وغیرہ سب مٹی میں تبدیل اللہ کر دے گا۔ اس وقت میں کافر لوگ دیکھیں گے کاش ہم بھی مٹی میں تبدیل ہو جاتے تاکہ جہنم کی عذاب اور وہ آگ وہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو غیروں کو دیکھ کر کے، غیروں کی زندگی کو دیکھ کر کے، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کے، کفر کی ترقی کو دیکھ کر کے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کبھی حسرت کرتا ہے اسی طرح دنیا میرے پاس بھی ہو جاتی، اسی طرح مجھے بھی آسائش اور آرام کی چیزیں مل جاتی، اسی طرح ہم بھی یہاں خوشیوں کی زندگی گزارتے، ہمارے بعد میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی۔ کل قیامت کے دن کافر یہ کہے گا کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ ایمان والے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ فرمایا ان للمتقین مفازا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی کی زندگی کی طرف چلیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے صاف صاف دونوں چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اگر اللہ کے پاس ٹھکانہ بنانا ہے اور وہاں اس طرح کی خوشیوں کے ساتھ ہم کو وہاں پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے اس دنیا کی معمولی تکلیفوں میں صبر کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں معمولی تکلیفوں کو ہم کو اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ میں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں کرنا پڑے گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا پڑے گا، ایمان کی حفاظت اور ایمان کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑے گا، اور ایمان کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ رکھنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان تکلیفوں میں، ان پریشانیوں کے وقت میں، گھڑیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان اور نیکیوں کو برباد کر دے اور دوسروں کی زندگی کے چہک مہک حق کو دیکھ کر کے کہیں ہم بھی اسی سیلاب میں بہ کر کے اپنے ایمان کو نہ بہا لے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہاں صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور اللہ نے ہم سب کو دیا ہے۔ اس کو بچا لیجئے، ان کو چند ٹکوں میں، چند شہرتوں میں، چند عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اس کو مت گوا دیجئے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت ہی قیمتی لاجواب نعمت ہے۔ جن کو بات سمجھ میں آ گئی تو دنیا کی معمولی تکلیفوں کو وہ اس کو آسان سمجھ کر کے وہ آخرت پر نظر رکھ کر کے وہ اس طرح گزار دیتے ہیں کہ کہیں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے حالات میں کوئی چیز ایسی آئی یا نہیں آئی۔ اس لیے ایمان اور اسلام ایک بڑی نعمت، اس کی قدر کیجیے۔ بزرگوں نے تو واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے جامع مسجد کی ایک سیڑھی پر جب ایک فقیر مسلمان جو بھیک مانگا کرتا تھا، جب کسی انگریز عیسائی کہ جب کوئی چیز وہاں گر گئی تھی بھیک لیتے دیتے وقت میں، جب اس کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا اور اس نے اپنے بٹوے سے کچھ نکالا اور اس کو دیا اور دینے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ وہ نکل گیا، اس کے پرس اس کا پٹوا گر گیا۔ وہ فقیر غریب اٹھا کر کے اس کو رکھ لیا، قیمتی چیزیں تھی، پیسے تھے، سب کچھ تھے، صرف اس نیت سے کہ پھر دوبارہ کبھی یہ آدمی آئے گا تو ضرور ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ بہت تکلیف کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ شیطان کبھی کبھی وسوسہ خیالات اس کو ڈالتا تھا، ارے اس میں بہت پیسے، قیمتی چیزیں، کھا لو، استعمال کر لو، کب آئے گا وہ انگریز، کب آئے گا وہ عیسائی، کب آئے گا کوئی عطا پتہ نہیں، یہ اٹھا لو رکھ لو۔ لیکن وہ رکھے رہتا تھا، روزانہ اٹھا کر کے لاتا تھا، پھر لے جاتا تھا۔ سالوں کے بعد پھر وہ آدمی وہاں پہنچا اور پھر وہی حالات پیش کی اس کے سامنے۔ پھر یہ مسلمان ایمان والا فقیر ہاتھ پھیلایا اور خیرات اس سے لیا اور وہ دیا، اس کی شکل پر غور کیا تو اس نے پوچھا کیا فلاں تاریخ فلاں سال مہینے میں آپ آئے تھے؟ ہاں آیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی؟ کہا کہ ہاں ہو گئی تھی، فلاں چیز تھی، ملی نہیں ملی؟ کہا کہ میں تو بھول بھی گیا،
وہ فقیر مسلمان اللہ اکبر اپنے پھٹے ہوئے تھیلے سے اس کو باہر نکالتا ہے اور اس انگریز کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی وہ چیز گر گئی تھی، آپ بھول کے چلے گئے، میں حفاظت سے اس کو رکھ رکھا تھا، اس کو لے کر کے آپ جائیے۔ وہ حیران وہ پریشان۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج جو دوسرے بھائی ہیں لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، وہ قرآن میں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں مسلمان، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کتاب میں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں، وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو بازار میں۔ ایک مسلمان بازار میں کیسا رہتا ہے، ایک مسلمان کا معاملات کتنا صاف ہے، ایک مسلمان اپنے گھر بار اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، وہ وہاں دیکھتا ہے۔ بعد میں آتا ہے وہ قرآن، بعد میں آتا ہے وہ حدیث کو کھنگالنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، لیکن پہلے ہماری شکلوں کو دیکھتا ہے۔ اس نے دیا، کہا کہ ارے بھائی میں تو بھول بھی گیا تھا، اگر تم اس کو استعمال کر لیے ہوتے تو ہم تم سے کوئی حساب کتاب نہیں کرتے۔ آگے بات تو بالکل صحیح تھی، دل بھی یہ چاہتا تھا، لیکن ایک بات یاد آتی تھی، کل میدان محشر میں جب ہم تم دونوں کھڑے ہوگے اور ہم تم اس نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو عیسائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صف میں کھڑا ہوگا اور میں مسلمان ہوں محمد الرسول اللہ کے صف میں کھڑا ہوں گا، کہیں وہاں ہماری تیری ملاقات ہو جائے اور تم اگر کہیں شکایت کر دو گے اس وقت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے امتی ہے جس نے میرا پٹوا اس نے چھپا کر کے رکھ لیا تھا، دیا نہیں، یا میں بھول گیا، تمام بھولی ہوئی باتیں سب یاد آ جائے گی۔ یہاں چاہتے نا بھول گیا، اس کو بھی پتا نہیں، ہم کو بھی پتا نہیں، چلتا ہے۔ یہاں جگاڑو ہم لگا لیتے ہیں، یہاں ہم کام کر لیتے ہیں، دل کو تسلی دے دیتے ہیں، وہاں بھولی ہوئی ہر ایک چیز یاد آ جائے گی، ہر ایک حق یاد آ جائے گا، ہر ایک مطالبات یاد آ جائیں گے۔ جب تم شکایت کر دو گے تو میرے آقا کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہا کہ میں چھوٹی سی دنیا کی چند ٹکوں کی وجہ سے میں اپنے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں شرمندہ کر دوں، اس لیے میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور تم تک کبھی پہنچایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کل کا فقیر، آج تو پڑھا لکھا، آج تو بہت ہی بڑے عہدے پر بیٹھنے والے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، مسار ہو، کیا کیا کہاں کہاں دین کے معاملات ہو، کیسی جگہیں ہو، وہاں بیٹھ کر کے بھی یہ خیال نہیں آتا ہے، یہ سوچ نہیں آتی ہے کل ہمارے اعمال سے کہیں پیارے آقا کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا فکر کر رہے ہیں میدان محشر کے سلسلے میں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ آج بے خبر ہے، قرآن خبردار کر رہا ہے۔ حالات دنیا کے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ خبردار کر رہی ہے، خبردار ہوشیار ہو جا، ورنہ اس سے بھی بڑے بڑے حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے آپ اپنے ہاتھوں سے نیکی بھیج لیجئے، اپنے ہاتھوں سے گناہ کو مٹا لیجئے، اپنی زندگی میں توبہ کر لیجئے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے جنت کو سوار لیجئے، ورنہ جہنم بہت خطرناک عمل ہے۔ اور اس دنیا میں ایمان اسلام کی اہمیت سمجھیے، کل کافر چاہے وہ کیسا بھی کافر ہو، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ کافر ہو، چاہے وہ چھوٹا کافر ہو، کل اس کو کہنا پڑے گا یقینی کنت ترابا۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، جنت کی کیفیت، جنت کے حالات دنیا میں بنا لیجیے۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہے، اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے قریب میں ہم سب کو بہتر سے بہتر ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں رہ کر کے اللہ آخرت کی تیاری اور وہاں کی نعمتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، یہی دعا ہے۔ الحمدللہ سورت مکمل ہوئی ہے، اگلی سورت سورت النازعات ہوگی، انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہفتے میں 1-2 مرتبہ آپ بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں کے سامنے اس لائن سے، اس ترتیب سے حاضری ہوگی۔ آپ بھی دعا فرمائیں، ہم بھی آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان عمل کو قبول فرمائے اور اس کار خیر کو اللہ قبول فرما کر کے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔